نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 سے ہوتی ہے سحر پیدا نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت پیدا محترم حضرات تقریباً گزشتہ رات بھی 1.25 گھنٹے تک آپ حضرات سے گفتگو ہوتی رہی اور آج دن میں گفتگو جاری تھی کہ وقت کا دامن تنگ پڑ گیا اور درمیان میں ہی مجھے اہل علم کے درمیان اپنی گفتگو کو بند کرنا پڑا ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج دوسری شام بھی عطا فرمائی اور گفتگو سے پہلے اپنے ننھے مننے اسلام کے پھولوں کی خوشبو کو مہک سے معطر بھی کیا ان کی زبانوں سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تلاوت قرآن کو بھی سماعت کیا یہ انہی بچوں کا وسیلہ ہے یہ انہی کا فضائل ہے یہ انہی کا صدقہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اور آپ خانہ خدا میں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ان 9 محافظوں کو اور قرآن کے ان 9 حافظوں کو
درجہ قبولیت اور محبوبیت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسلام کا آفتاب و ماہتاب بنائے، دین اسلام کا سچا اور پکا خادم بنائے، اسلام کی عظمت پر قربان ہو جانے کا جوش، جذبہ، آرزو اور تمنا بھی نصیب فرمائے۔ میں اور آپ اس وقت جس حالات سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ابھی ہمیں اور گزرنا ہے وہ نہایت سخت بھی ہیں اور دوسری طرف امید افزا بھی ہے۔ دونوں ہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں جن میں دین اسلام کے غلبے کی بشارتیں سنائی گئی ہیں تو دل خوشیوں سے اچھل جاتا ہے، روح مسرت سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم ان احادیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نت نئے فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے اور یہاں تک بتایا ہے کہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا، صبح کو اٹھا تو مومن تھا، شام آئی تو کافر تھا، شام کے وقت وہ صاحب ایمان تھا اور صبح اس حال میں اس نے گزاری کہ وہ کافر ہو چکا تھا۔ وَيَزِيدُ إِيمَانَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، حال یہ ہوگا کہ دنیا کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، ایک بہت معمولی نفع کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالے۔ ایمان کے سوداگر جہاں تہاں گلی کوچوں میں پھر رہے ہوں گے، بازاروں مارکیٹوں میں خونچے لگائے بیٹھے ہوں گے اور اہل ایمان ان کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوں گے۔ جب ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو روح کپ کپا جاتی ہے، اور جب ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کی بشارتیں دی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت اسلام ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا، پوری طاقت اس کی گردن کو چھپا نہیں سکے گی اور اس کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال سکے گی اور اسے روکنے کی قوت اور طاقت میں ہرگز نہیں ہوگی۔ تو لگتا ہے کہ آنے والا وقت ہمارا ہی ہے اور مستقبل ہمارا ہے۔ مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے دونوں ہی باتیں پیش کرنی ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایک طرف امید بھی اعلیٰ درجے کی اور ڈر بھی اعلیٰ درجے کا، نہ اپنے آپ پر گھمنڈ ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی، امید بھی ہم اعلیٰ درجے کی رکھیں اور خوف بھی انتہائی درجے کا ہمارے قلوب اور ذہنوں میں موجود رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں اور نہ چاہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اپنا کام بھی انجام نہ دیں۔ جب ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اپنا ایک قانون بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوموں کا انتخاب بھی ہوتا ہے، وہ محدود بھی کی جاتی ہے۔ قرآن کا ایک قانون علوم و زبان ہے، ایک قوم علوم پر پہنچتی ہے اور علوم پر پہنچ کر پھر وہ زبان تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی علوم پر جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ کبھی آسمان کی بلندیوں پر اپنی کمندیں ڈالنے والی قوم زمین کی انتہائی پستیوں میں ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی اسے اب اچھالا دینے والا بھی دنیا پہ موجود نہیں۔ میرے ساتھی اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی کا دین محمد رسول اللہ سے مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اسلام کامل دین کی حیثیت میں ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہمیں
اس پر اطمینان نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ہر وقت خوف سے لڑتے رہنا ہے اور امید کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ جب ہمارے سامنے وہ حدیث آتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن یہ آئے گا، ایک دن وہ آ کر رہے گا کہ جہاں تک رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا پہنچتا ہے، ماں بلغ اللیل والنہار، جہاں تک رات کی سیاہی پہنچتی ہے اور جہاں تک دن کی کرنیں پہنچتی ہیں، لا ریب بدر ولا غبر، نہ کوئی کچا مکان بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ پھول کے باغوں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا، نہ گھاس اور پھول سے بنی ہوئی کوئی جھونپڑی بچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو وہاں تک پہنچا کر رہے گا کہ عز عزیز اور بذل ذلیل، عزت والے کو عزت کے ساتھ اسلام کی چھاؤں میں اٹھایا جائے گا، اسلام کے چبوترے پر اس کا اعزاز کیا جائے گا، اور جو اسلام کے سامنے سر اونچا کر دیا جائے گا، سرکشی کی زندگی اختیار کرے گا اور بغاوت کا جھنڈا بلند کرتا ہوا آئے گا، اس کی گردن پکڑ کر مروڑ دی جائے گی اور اسے ذلیل و خوار کر کے اور اس کی گردن جھکا کر اسے اسلام کی چوکھٹ پر اس کی ناک رکھ دی جائے گی۔ اور دلیل اور دلیل ذلت والے کو ذلیل کر کے لایا جائے گا اور عزت والے کو عزت کا تاج پہنا کر اسلام کے حملے میں ڈال دیں گے۔ کوئی گھر نہیں بچے گا الا ادخلہ اللہ اسلام، مگر اللہ اس میں اسلام کو داخل کر کے گئے۔ کسی کو کسی شاعر میں کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندقن، بھوکوں میں یہ چراغ بجھایا نہیں، اور ایسا ہونا یقینی ہے، یقینی ہے۔ جیسا کہ میں نے رات تک کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ماننے والوں سے 3 وعدے کیے شرطوں کے ساتھ، ان وعدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ ہاں وہی لوگ جنہیں مکہ میں رہنے کے لیے ایک آشیانہ تک میسر نہیں تھا، جنہیں مکہ میں ٹھہرنے کے لیے اجازت تک نہیں تھی، جہاں آگ کے تپتے ہوئے عذابوں پر انہیں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر کے ہاتھوں میں کوڑے لے کر ان کی کھالوں کو پھیر دیا جاتا تھا، یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی، دنیا کی نیک حیوانی عطا فرمائی، انہیں جہان عالم کی پاسبانی عطا فرمائی، جنہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا برف میں کیا کہوں ان سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں مانو جہاں گیرو جہاں دارو جہاں۔ دنیا کی تعمیر کرنے والے بھی وہی تھے، جہانگیر بھی وہی، جہاں مان بھی وہی، جہاں کو سجانے والے ہوئے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر اب الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے گزرتا ہے وہ نظارہ۔ آج تو نوجوانوں کے دماغوں میں وہ تصور نہیں آئے گا کہ اسلام کا اقبال کی اپنی بندی پر تھا، اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں تک لہرا رہا تھا، اسلام کی آنکھی کے سامنے نہ ایران کا کتنا ٹک پایا، نہ روم کا قیصر ان کا مقابلہ کر پایا، نہ افریقہ میں برسنے والی بربر قوموں مسلمانوں کے قدموں کے سامنے ٹک سکی، بلکہ ہر ایک نے محسوس کیا کہ اسلام کی آنکھی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یا تو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کیا، مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کیا، ان کو خراج دینے پر مراقب ہو گئے، اور یا اگر کچھ قومی مقابلے پر آئین کی تو کر دیا گیا، اور باقی اسلام کی چوکھٹ سے سر رکھ کر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی سربلندی بھی حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد رسول اللہ کے غلام صرف 13 سال کی آزمائش کے بعد نکلے ہیں، تو رب دو جہاں کی پسند ان کا سفر پسند سے شروع ہوا ہے اور 1924 تک جاری ہے۔ بس یہ ماضی کے 90 سال ایسے گزرے ہیں جس میں امت کشمکش سے ہو رہا ہے، صرف 20ویں صدی گزری ہے، لیکن الحمدللہ یہ اس
لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت نصرت کے وعدے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامیابی کا پروانہ اس سے پہلے ہی مل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا دائرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، صاحب ایمان جو ہر طرح کے کفر و شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے، نہ شرک کی آمیزی ان کی زبان پر ہو، نہ شرک کی تلاوت ان کے ایمان میں ہو، نہ شرک ان کی پریشانیوں پر ہو، نہ شرک ان کی عبادت گاہوں میں ہو، نہ شرک ان کی تجارت میں ہو، نہ شرک ان کے معاملات میں ہو، نہ شرک ان کے آئینی نظام میں ہو، نہ شرک ان کے خاندانی نظام میں ہو۔ جب یہ قوم کوئی قوم ابھرے گی تو چاہے وہ تعداد میں 313 ہو یا 3000 ہو یا 700 ہو، وہ علاقہ چاہے افریقہ کا ہو، وہ علاقہ چاہے دنیا کے کسی خطے کا ہو، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا، ہمارا لشکر غالب ہونے والا ہے، وہ ماضی میں بھی غالب رہا ہے اور وہ فیوچر میں بھی غالب ہوگا اور وہ پریزنٹ میں بھی غالب ہے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، نہ دیکھنے والوں کو کوئی دکھا نہیں۔ قرآن پڑھتے چلے جائیے، ہر گرہ اور ہر عقدہ ڈھونڈتا چلا جائے، ہر گتھی سمجھتی چلی جائے گی اور ہر الجھن کا حل آپ کو قرآن میں نظر آئے گا۔ قرآن سے ہٹے تو کبھی مایوسیاں، کبھی بزدلی، کبھی پریشانیاں، کبھی غم چاروں طرف سے آئیں گے۔ میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کرنے کے بعد جب پر قلم خشک ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور وہ غالب ہو کر ہی رہے گا، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ غلبہ اسلام کی فطرت ہے، غلبہ اسلام کی سرشت میں داخل ہے، غلبہ اسلام کی طبیعت میں داخل ہے۔ کل بھی ساری دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو کر بھی اسلام کا بار پیچھا نہ کر سکی، انہوں نے اسے روکنا چاہا تھا مدینہ کی 4 دیواری میں، مگر اسلام مدینے سے جان بڑھا، پانی طرف بھی اس نے اپنا رخ کیا، وہ شمال کی طرف بھی بڑھا اور وہ جنوب کی طرف بھی بڑھا، اور محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہی اس نے پورے جزیرے عرب سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا، شرک کے اندھیروں کو مٹا دیا اور اسلام کے روشنی سے، اسلام کے نور سے پورے جزیرے عرب کو منور کیا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پار ہو گئی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر کبھی آ کے حرم سے آشنا ہو جائے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ شب پیدا ہو گیا پھر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ اور حق ہے۔ سورج اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے، سمندر دریاؤں سے خشک ہو کر شعلہ بن سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ اس سے سرے منہ بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہے، بعد کے برابر بھی اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ رات میں اس حدیث کو پڑھا تھا، اسی کو آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کیے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت میری نظروں کے سامنے امت کے وہ تجور نوجوان ہیں، امت کے وہ چھڑیلے نوجوان ہیں، امت کی کشتی کے وہ نگہبان ہیں، امت کی کشتی کے وہ پاسبان ہیں جو اس وقت 2015 میں جوانی کی جہیز پر قدم رکھ چکے ہیں اور آنے والے 25 سال کے بعد ان کی عمر اس مقام پر پہنچ جائے گی جہاں ان کی عمر کا 40واں سال ہوگا اور یہ عنفوان شباب ہوگا۔ لہذا آنے والے 25 سال اہل اسلام آپ کے لیے
میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کے ان خوشخبریوں کے ساتھ ہیں جو آپ کی امت کو بشارت دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئی. کب تک نہیں آئی؟ ایک بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتانے جا رہے ہیں. قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعہ، جیسے آپ نے دوسری حدیثوں میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے جانور نکلے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یمن سے آگ نکلے، جسے فرمایا آپ نے قیامت سے پہلے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اسی طرح علامات قیامت میں سے محمد رسول اللہ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقاتل المسلمون اليہود، یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے ڈائریکٹلی فائٹنگ نہیں ہوگی. یقاتلون اس لفظ کو کوئی بھی ملک، کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. یہاں لفظ جاری ہونا ہوتا تو تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن یہاں لفظ مقاتلون ہے جس کا مادہ کاف تا لام ہے، اور جب آگے مفادت میں پہنچتا ہے تو دونوں طرف سے ادھر بھی جنگ ادھر بھی جنگ، ادھر بھی تلوار ادھر قتلوں کے نال کو پھر مقابلہ کہا جاتا ہے. ون سائڈ قتل کہا جاتا ہے، ٹو سائڈ جب ادھر بھی تلوار چل رہی ہو ادھر بھی تلوار چل رہی ہو، یہ بھی میدان میں ہو وہ بھی میدان میں ہو، یہ مقابلہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علم موجود ہے. یقاتلون الیہود، مسلمان جب تک یہودیوں سے جنگ نہ کر لے تب تک قیامت نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے یہودی سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو کر رہے گا، جنگ ہو کر رہے گی، قتل قتال ہو کر کے رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اور چیزوں کی بشارت دی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امت کو 4 بڑی جنگوں کا حوالہ دیا، اور 4 جنگوں میں محمد رسول اللہ نے کہا کہ فتح تمہارا مقدر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تمہارے قدم ملے گی، تائید الہی تمہارے ساتھ رہے گی، تم جدھر نکل جاؤ گے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تمہارے کی خدمت منڈاتی رہے گی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن یہ آئے گا تب دنیا جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب کی تمام قوتوں سے، وہ قوتیں چاہے نجران کے عیسائی ہوں، وہ قوتیں چاہے یہود ہوں، وہ بنو قریظہ ہوں، بنو قینقاع ہوں، بنو نذیر ہوں، وہ بنو غطفان ہوں، بنو طے ہوں، بنو امیہ ہوں، وہ بنو ثقیف ہوں، وہ اہل طائف ہوں، تمام کے تمام عرب قبائل سے تمہارا مقابلہ ہوگا. یہ سب کی کانٹے کے ساتھ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے، یہ سب نیزہ خنجر لے کے آ جائیں گے، یہ سب تمہارے مقابلے پر تمہیں صفائے ہستی کو مٹانے کے نکلیں گے. تب سننا جزیرۃ العرب، لیکن ان کی ساری کوششیں رائج آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مغلوب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شکل سے وہ چار کرے گا، اور نتائج یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائے. جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں؟ سوچ رہے ہیں آپ لوگ کہ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں. اس سال بھی پیٹرول ہونا چاہیے ہوگا. سوچنا کس بات کا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں ہی 641 عیسوی میں پورے جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا. اب ذمہ داری ہے اسٹوڈنٹ آپ کی، طالب علم آپ کی، آپ جزیرۃ العرب کا جغرافیہ ہے جیوگرافی میں دیکھو کہاں پر جزیرۃ العرب. پہلی آپ نے عظیم جنگ کا اشارہ کیا جزیرۃ العرب سے ہوگی اور تم اس میں فتح پاؤ گے، جس کے بعد اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ فتح ہو جائے گا، جب مسلمان مکے کو فتح کر لیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر لوگ اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گے، فتح مکہ سے ہونے لوگ نہیں، پھر آئیں گے فوج کی فوج۔ سنال ڈگری مکہ فتح ہو گئے، مکے کی فتح کے بعد طائف فتح ہو گئے، مکے سے پہلے خیبر فتح ہو گیا سلطان ڈگری میں، اور اسلام کی سرحدیں ایران کے کسرا کی سرحدوں تک پہنچ گئیں، اسلام کی سرحدیں قیصر کی سرحدوں تک پہنچ گئیں۔ پورا جزیرہ عرب جو کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا، جہاں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ نے فتح مکہ پر آ کر اعلان کر دیا خانہ کعبہ کے ایک بت کو توڑ ڈالو، رول کے ٹکڑے کر دو، لاکھ کا کچھ چورا چورا کر دو، اس مناف کا ہاتھ پیر توڑ کر کے برابر کر دو، ان سب کو ہاتھ میں ملا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو روانہ کر دیا، دوڑو اپنا گھوڑا لے کر، تمہیں جہاں کہیں بھی مکہ میں کوئی صنم نظر آ جائے، لا تدع صنما فی بیت مکہ، جس کی دیوار میں ہو اس کو خرد کے صاف کر دو، جس کی چھت میں ہو چھت سے اتار کے ان سے کھول ڈالو، یہاں تک کہ رون نام کا بت جو ہمارے کعبہ کی چھت میں لگا ہوا تھا، محمد رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا اسے توڑ دو، مگر وہ بہت اونچائی پر تھا، حضرت علی نے کہا میرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی میرے کاندھوں پر سوار ہو کر اسے توڑ دے۔ حضرت علی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کے کاندھوں پر کیسے سوار ہوں گا، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تم نبوت کرو نہیں سوار پاؤ گے، آج میرے کاندھوں پر سوار ہو کر اس پر ہمارا چلا دو۔ حضرت علی محمد رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہوئے، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جس وقت میں آپ کے کاندھوں پر سوار ہوا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں سوریا کو اپنی ہاتھوں سے چھوڑ دوں گا اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاؤں گا۔ اس دل کو توڑ کر محمد رسول اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا جو اللہ نے حضرت ابراہیم اسماعیل سے کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ مگر آج مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سیرت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کام روئے زمین پر اگر کوئی جماعت آج کر رہی ہے یا کرتی ہو یا کرے گی تو سب سے پہلے مسلمان کہیں گے کہ یہ اسلام میں ہے ہی، یہ تو تاریخ ہوتا ہے، یہ تو تاریخ ہوتا ہے، یہ آسائے کبھی نہیں یاد آپ نوجوانوں کو یاد کروں مجھے یاد ہے جب افغانستان میں قرآن و سنت کی حکومت آئی اور بامیان پر ان بتوں کو توڑا گیا جو پہاڑوں کو تراش کر کے بنائے گئے تھے، اور جہاں اس کے ماننے والا ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، تو ساری دنیا میں بحران مچے گا، شیطان جلبلا اٹھا، ملا اٹھا، اس کی ہڈیاں چر کرنے لگی، اور اسی وقت اس نے منصوبہ بنا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زمین پر میرا نظام قائم ہو، دوسرے زمین پر میری فوجیں مکہ اور مدینہ تک پہنچ گئی ہو، اور یہاں کوئی شخص اٹھ کر محمود ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دے، یا اٹھ کر کوئی ابراہیم کی تعلیم کو بتا دے، یا اٹھ کر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لے، یا اٹھ کر کوئی محمد رسول اللہ کی سنت کو پھر سے زندہ کر دے، لہٰذا وہ اپنی فوجوں کو چڑھا لایا، اور کوئی اور نہیں اس وقت کہنے والے وہ تھے۔ آج تو آپ کے سامنے نہیں نام، لیکن کل قیامت میں انشاءاللہ تم سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ سب آئے گا جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ لوگ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کمال ہے، وحشی ہے، درندے ہیں، انہیں قرآن و سنت نہیں آتا، اسلام کی تعلیم کا اجازت کبھی بھی نہیں ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ نہیں آئے،
جامعہ ازہر سے ہے. کہاں ہو آپ؟ کہاں کہاں سے لوگ آئے کہ یہ کام مت کرو؟ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اچھا اسلام میں نہیں ہے. جن کو اسلام آتا تھا انہوں نے کہا کہ لوگ پڑھو فتاوا ابن، پڑھو فتاوا بلوا، لوگ پڑھو فتاوا دارو، لوگ پڑھو فتاوا دارو کرنسی، لوگ پڑھو تمام کے تمام فتاوا. انہی فتاوا میں لکھا ہے کہ نہ بتوں کی تجارت جائز، نہ بتوں کی عبادت جائز، نہ بتوں کی امانت کے طور پر رکھنا جائز. اللہ نے بعد میں یہی کو کہا تھا تھا پتر ابراہیم، تو پتر ابراہیم تو پتر آزر، مگر آج پتر آزر ہے. آج پتر آزر بن گئے. نہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہ تاریخ نہیں ملتا ہے. اور اس کے بعد ابھی پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے جب یہی منظر جب نینا میں دوہرایا گیا اور جب یہ شہر نمرود میں دوہرایا گیا اور نمرود کی تمام مجسموں کو توڑ کر پھینک دیا گیا تو ساری دنیا کے لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر یہ کہا کہ ان بتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. 3500 سال پرانا تاریخ دن کا ختم کر دیا. آہا سنو، ابراہیم نام ہی پیتا ہے جو 16 سال کی عمر میں نمرود کے بتکٹے میں داخل ہوا اور اس نے وہ کام انجام دیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم کے ہاتھ کو قبول فرما کر یہ کہا کہ اب تو موحدوں کا امام ہے، اب تو ابو الموحدین ہے، تو ہی امام الموحدین ہے. لہذا کچھ سے ہم توحید کا گھر تعمیر کرائیں گے. اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر. اپنے ہاتھوں میں تو پتھر اٹھا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے معبودان باطل کی گردنوں پر ہاتھ چلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر. رسول جسے رسول لے کر آئے ہیں وہ ہے اسلام. جسے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ ہے ملت بیضاء اور شریعت مطہرہ. چاندی کا بنایا ہوا بچڑا وہ قابل پرستش نہیں، وہ قابل عبادت نہیں، بلکہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی پرستش کی تھی، جو اس بچڑے کی عبادت میں محبت میں سرشار ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی طویل قبول کی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہاں توبہ تو تمہاری قبول ہوگی کیونکہ تمہارے درمیان کلیم اللہ موجود ہے، مگر کیسے توبہ قبول ہوگی؟ یہ بچے کی پرستش کرنے والے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار کر لے. ان کا انتظار ان کو قتل کرے گا، ان کا بھائی بھائی کا قتل کرے گا، باپ بیٹے کا قتل کرے گا. یہ قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے جو فساد برپا کیا ہے زمین پر سامنے میں رکھنے کی، جو انہوں نے عبادت کی ہے اس عبادت سے توبہ کا کوئی طریقہ بھی انتخاب کیا تھا کہ پہلی جنگ کے اشارے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کسی پر نشچت ہو کر نہیں بیٹھ جائیں گے کہ جزیرہ عرب کو ملے گا. نحن عرب ورسولنا عرب وکتابنا عرب. یہاں ہمیں باقی کو کیا دیکھنا ہے؟ آرام سے لوگ کو نہیں کون کرے کیا ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا پھر تمہارا ٹکراؤ، تمہاری بھیانک اور شدید جنگ ایران کے کسرا سے ہوگی. سننا پر سننا پائے پر ایران کو کہا جاتا ہے، ایران کی زبان آج بھی فارسی ہے. پھر فارس سے ہوگی کیونکہ وہی سرزمین عرب کے قریب ہے، وہ عراق پر قابل تھا اور یمن کو وہ قابل تھا. یہ قوم اسی کے داخل تھی. جنوب جزیرۃ العرب کا حصہ اس کے قبضے میں تھا اور شمال عرب کا حصہ رومیوں کے قبضے میں تھا.
سرکب شاداب علاقے، وہ علاقے جو تجارت سے مالا مال تھے، وہ علاقے جو اس زمانے میں قبضہ دار تھے، وہ انہوں نے قبضہ کر رکھے تھے، انہیں کے قبضے میں تھا. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مقابلہ صرف ایرانیوں سے ہوگا. خوفناک مقابلے کے بعد سے ایک دن یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پتا سے یہاں بھی ہمکنار فرمائے گا. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب متحد ہونے حکومت کی جنگوں کے طالب ہوئے اور جب مستقیم کا کھڑا کر کے ان کا صفایا کر کے آپ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ان کے آخری حصے میں لشکر روانہ ہو گئے عراق کی طرف، جہاں حضرت مسلمان نکلے اور عراق پر صحابہ نے چڑھائی شروع کر. پوری تاریخ پڑھو. 7 دن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مقابلہ فارغ سے ہوگا اور نتیجہ بھی پہلے کی کلیئر کر دیا کہ ایران کی وہ قوت جس سے قیصر کے پسینے چھوٹتے ہیں وہ اسلام کے طوفان کے سامنے نہیں دکھ پائے گی. چاہے صاف سیا میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرے یا وہ نہاپن میں مقابلے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ کے دیوانوں اور ان کی شریعت پر چلنے والوں نے عمر ابن خطاب کے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی عراق کا رخ کیا اور عراق کی طرف بڑھ چلے اور انہوں نے کسرا کے تمام فوجوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ وہ آندھی ہے جس آندھی کے سامنے محسوس تم نہیں جان سکتے ہو. جب میدان جنگوں کا ایک کمانڈر بھاگ کر پسپا ہو کر کے بھگا تو ان کے سپہ سالار نے مجھ سے سزا دینا چاہیے. تو اس شخص نے اپنی کمان سے تیر گرا کر ایک بڑی چٹان کو اپنی تین سے ٹکڑے کر دیا اور ٹکڑے کرنے کے بعد بولا کہ میں اتنا قابل کمانڈر ہوں کہ میں اس تین سے پتھر کے ٹکڑے کر سکتا ہوں، مگر میں کیا کروں تیر مسلمانوں کو قتل ہی نہیں کرتا. اللہ کی قدرت و برکت ان کے ساتھ ہے، ایسی قوم کو رہنا ہوتا ہے. میں نے اپنی تعلیم میں سبق کیا. 631 میں جزیرہ عرب فتح ہوا، 641 میں ایران فتح ہو گیا. عمر ابن خطاب ہی کی زندگی میں ایران کو فتح کر لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی تمہیں فتح ہوگی فرمائے والے مسلمان پاتے ہوئے اور اس وقت مسلمانوں نے 2 محاذ چھیڑ دیے. ایک طرف حضرت عمرو بن عاص تھے جو مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح تھے جو ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قوت نے 2 جنوب طاقتوں سے مقابلہ شروع کر دیا. ایک طرف مسلمان فوجیں شام کے علاقے فتح کرتی چلی جا رہی تھی تو دوسری طرف مسلمانوں کی فوجیں ایرانیوں کے کلیجوں کو زخمی کرتی چلی جا رہی تھی. ادھر بھی اللہ اکبر کی سرائے مدن اور ادھر بھی سرائے مدن، یہاں تک کہ وہ دن آیا، وہ وقت آیا کہ رومیوں نے اپنے سرداروں کو جا کر بتا دیا، اپنے بادشاہوں کو جا کر کہہ دیا کہ اس قوم سے تم لڑ نہیں سکتے ہو. جس قوم میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، جس قوم کے دوسری کو یہ حال ہے کہ ان کا مہان کمانڈر ان چیف بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سب میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کی بہترین عالم یہ ہے، جن کی اپنی رعایا کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ جن کی رات کو حاضر کرتے ہیں تو لوگ خوشیوں سے رونے لگتے ہیں. لہٰذا کوئی ان کو مقابلہ نہیں کر سکتے اور انسانوں نے کہا کہ لڑکوں کی ضرورت نہیں ہے. عمر ابن خطاب کو بلاؤ، بیت المقدس کی چابیاں ہم تمام میں سجاتے ہوں گے. لیکن سرکار مدینہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف بیت المقدس کو لگ جاؤ گے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت رومیوں سے بھی جنگ میں فتح حاصل کرے گی. ایران کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی کچل دیا گیا، مگر روم کیونکہ بہت بڑی طاقت تھا، اس کا بادشاہ دنیا میں آتا تھا جو ترقی کا استنبول ہے. اللہ اکبر. مسلم قوم وہ ہے دنیا والوں، مسلم قوم کو دنیا کی دیگر قوم نہ سمجھو. یہ وہ قوم ہے جو نبی
سال تک لش کر پیشی کرتی رہی، جن کے ابو انصاری بندر مدینہ سے نکلے اور ان پر متحال اپنے سفر کرتے رہے. آج بھی ان کی طرح استنبول میں ہے. 800 سال تک اپنے گھروں کو دوڑاتے رہے. 800 سال تک پونڈ پر قبضے کرتے رہے. 800 سال تک سمندر میں کشتیاں چلاتے رہے. 800 سال تک آسمان سورج سے ٹکراتے رہے. 800 سال تک مقابلہ کیا. بلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو ضائع نہ کرتے ہوئے، ان کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہوئے، ان کی جد و جہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. اور برسوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح کو وہ سلیقہ عطا فرمایا، وہ عقلمندی عطا فرمائی، کردار کا اور جوہر عطا فرمایا. اس نے کہا زمین کے مسلمانوں، اگر سمندروں سے اردو دنیا کو پتا کرنا چاہتے تو کبھی پتا نہیں کر سکتے ہو. آؤ لیکن نئی تاریخ لکھتے ہیں. سعد بن وقاص نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے اور ہم اپنی کشتیاں ریت پر، پہاڑوں پر، بجری پر چلا کر کے دکھائیں گے. کشتیاں ریت پر دوڑائیں اور ان سائڈ سے جا کر کے دیواروں کو توڑ دیا جہاں سے روڈیوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ مسلمان کی سائڈ سے بھی آ سکتے. اسے شاعر نے کہا تاریخ کا جب بھی بدلا ہے ہمیں دیوانی میں، انصاف کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے. اہل اسلام اپنی دیوانی اور جنوں کے دوسرے رفت کر دیتے ہیں. چنانچہ 1453 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی مکمل ہو گئی اور پوری ہو گئی. اب اس حدیث کا چوتھا ٹکڑا اور چوتھا حصہ باقی رہتا ہے سنت دجال. دنیا کے آخر میں تمہارا مقابلہ دجال سے ہوگا، اس سے بھی امت جنگ کرے گی. اور اللہ کے رسول نے یہاں بھی فیصلہ فرما دیا تھا یفتح ہوگا. جس طرح پچھلی 3 قوتوں سے تم نے مقابلہ کیا، عرب کی جنگجو قبائل قوموں سے تم نے ضرور کیا اور اسلام کے حق سے ملا سے کیا. تم نے بارش کے مجوسیوں کو شکست دی اور انہیں بھی یا تو اسلام کی چوکھٹ پہ جھکایا یا اپنا باز گزار بنایا. اور جس طرح تم نے رومیوں کو شکست سے روکار دیا یا تو انہوں نے اسلام قبول کیا یا پھر وہ ٹکر خلاف دینے گئے اور جن کا دینے پر راضی ہو گئے. قیامت جب دجال تمام طرح کی قوتوں سے لیس ہوگا، ہر طرح کی طاقت ان کے پاس ہوگی، وہ آسمان کے بارش کرنے کو قابل ہو جائے گا. وہ گھنٹوں کے خون خوش کرنے پہ قدرت پالے گا. وہ سمندروں کو خوش کرنے کے ویپن بنانے گا. وہ موسموں کو تبدیل کرنے کے لیے ہار اسلحے اکٹھے کر لے گا. وہ پہاڑوں کو منتقل کرنے کے لیے کائنیٹک ویپن بنانے سے قابل ہوگا جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر آ جائے گا، جو ستاروں میں اپنی کمان رکھتا ہوگا، جو پوری نظام میں کو تبدیل اور اختیار کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، یہاں تک کہ ملکوں کو زندہ کر دے گا. ساری دنیا کی آوازوں کو بیٹھ کر کو سن رہا ہوگا. ہر شخص کے بارے راجاؤں کی کنٹرولر میں فٹ ہوگا. ایسی قوت اور ایسی طاقت جس کے سامنے کوئی بھی بولنے کی قوت میں نہیں ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن میری امت ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائے گی. امت مسلمہ نہ ان کے کائنیٹک ویپن سے ڈرے گی، نہ ہار اسلحوں سے ڈرے گی، نہ ان کے بایولوجیکل نظام سے ڈرے گی، بلکہ امت مسلمہ ان کے چیلنج کرتے ہوئے آگ کے دریاؤں میں کودے گی اور اس سے مقابلہ کرے گی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کے لیے جب یہ بکری ہوئی ہوگی تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہر فرما دے گا. اور امام مہدی سے بھی ٹکر لینے کے لیے جب دجال نکل کر آئے گا اور وہ ان کو دنیا میں گھیر لے گا، وہ ان کو پولیس میں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور ان کا محاصرہ کر لے گا. تو اس محاصرے کو توڑنے کے لیے، اس شیطانی قوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان سے اتار دے گا جنہیں یہودیوں کو
السلام نے حساب برابر نہیں کیا، یہ حساب نہیں ہے۔ ہر وہ رسول اور نبی جو اپنی قوم کو دعوت دے دیتا ہے، جو اپنی قوم کے سامنے دلیل و برہان رکھ دیتا ہے، جو آیات بینات اور معجزات کو اپنی قوم کو پوری طریقے سے تبلیغ اور دعوت دے دیتا ہے، اور جو وہ قوم اس کی بات کو نہیں مانتی، وہ انبیاء اور رسولوں پر تکذیب کرتی ہے، وہ انبیاء اور رسولوں کو جھٹلا دیتی ہے، وہ انبیاء کرام کو نہیں مانتی، تو قرآن کی سنت یہی ہے، قرآن کی آیات بتا رہی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان مکذبین کو، ان جھٹلانے والوں کو، ان نبیوں کو صاحب و جادوگر کہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب ہلکی سے ملا دیتا ہے۔ باقی ہوتی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ دو طریقے کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی اور رسول اگر اس وقت ان کے مقابلے کی قوت اور طاقت میں نہیں ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسائل عطا نہیں فرمائے ہیں، ان کے افراد اتنے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم ہجرت کر کے سرزمین کو چھوڑو، باقی زمین سے، آسمان سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے یا جنگلوں سے پوری قوم کو تباہ۔ ایسا ہی نازل ہوا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبر کے منصوبہ بنانے والی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک لے جانے کے لیے آ کر چتم کرنے والی قوم کا حساب چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پورا ہوگا محمد رسول اللہ کی شریعت۔ ایک مگر اور ایک دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دیا تو مگر نہیں آیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث نبی تھے اور اس قوم نے اپنے ہی نبی کا انکار کیا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر یہودی سے انتقام لیں گے اور کلی طور پر اس کا صفایا کریں گے، کلی طور پر صفایا ہوگا۔ جب دجال گھیر لے گا امت مسلمہ کو تو حضرت عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے اور اب مقابلہ ہوگا۔ تو اسی کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کرا ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں مل کر یہودیوں کا پوری طور پر صفایا نہ کر دے تب تک قیامت نہیں۔ اب حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتیٰ یقتدی الیہود من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہودی پیڑوں کے پیچھے چھپ کر بچنا چاہیں گے، من وراء الحجر، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، شجر درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ ایک حدیث میں ہے والقواعد من البیت، مکانوں میں بنیادوں میں چھپیں گے، تہواروں میں اور اپنے خصوصی مقامات پر چھپیں گے، مگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یقول الحجر والشجر، پتھر بول اٹھیں گے، پیڑ پکار اٹھیں گے، مکانوں کی بنیادوں سے آواز آنا شروع ہوگی، یا اللہ یا مسلم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اے مسلمان، ورائی یہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فاقتلہ، کیا کر دیں؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام میں بھی ہے، اسلام میں کہاں ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گاندھی جی ایسا منصوبہ پر حاصل سے لے کر میرے کے نام کو کریں، ان کے 3 منظروں کی تعلیمات کی گئی، نفس کر حیا ہوئی، 3 منظر میں یہ کرتے تھے اور ہمارے یہاں تک بھی ہو گئے۔ آپ کے ایک منظر کے لیے ہر منہ ہاتھ کرنا ضرور کچھ نہیں کرنا، جنہیں ممکن کو ہوتا ہے وہی ایک مکان پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، مجھے سننا ہی نہیں، ایک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تو میں تو اندھا ہوں گے دیتی ہوں، کی زندہ کرتی ہوں، اور وہ فلسفہ ہمارے یہاں اب تک پر آیا
جا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، اسلام میں ہے ہی۔ ارے یہ اسلام ہی میں تو ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، اور من قتل دون عرضه فهو شہید، جو اپنی آبرو بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید، اور من قتل دون دینه فهو شہید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارے اسلام کی حفاظت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اللہ کے دین کا تحفظ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اپنے مان کی عبادت میں صحابی پوچھتے اللہ کے رسول کوئی شخص مجھ سے مان لوٹتا ہے، مجھ سے مان چھینتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مقابلہ کر، کہا اگر وہ زیادہ طاقتور ہو مجھے قتل کر دے، کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو کوئی شہید ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہوتے ہوئے قرب قیامت جب یہ منظر آئے گا تو ہم نے کتنے لوگ ہونے کو کیا کہنے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ سوچو ذرا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمارے سامنے واضح کر دی اور کھول کے بیان کر دی کہ قرآن اور سنت سے سو جانا۔ اس لیے فرمایا سارا فیکم امرائی، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم سفرائی، میں تمہارے بیچ دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لوگ تفلو ما سبق تک تم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ کتاب اللہ و سنت نبی کی، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، ان دونوں کو پکڑ لینا۔ اور پھر تیسری چیز دوسری حدیث میں بیان فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنتی پکڑنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ آہا خلفاء راشدین کون ہے؟ خلفاء راشدین پہلا خلیفہ راشد ابو بکر صدیق ہے، دوسرا خلیفہ راشد عمر بن خطاب ہے، تیسرا خلیفہ راشد عثمان غنی ہے اور چوتھا خلیفہ راشد علی مصطفیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ان چاروں خلفاء کی سنت کو بھی تمہیں مضبوط سے پکڑنا ہے۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اپنی ان دانتوں سے جن سے گلنا کوئی کر کھاتے ہو، جن سے ہڈیاں چباتے ہو، جن دانتوں کو سب سے زیادہ مضبوط کہا ہے، سامنے والے دانتوں کو چلا جائے گا۔ اس دانتوں کو پکڑنا، ان کی سنتوں کو وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، خلفاء راشدین کی سنت کو اپنا لینا۔ یہ کہا کہ ایک خلیفہ کی سنت کو اپنانے سے راضی ہو کے ہوتا ہے کہ میں تو ابھی دہلی کو سنت کو اپناؤں گا، چاروں خلفاء کی سنت۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار تلواروں کے ساتھ بھیجا۔ بعث اللہ نبیہ اربعۃ سیوف، چار تلواروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ علماء نے تشریح کی ہے، اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اپنی تفسیر میں پہلی تلوار ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی جو مشرکین کی گردنوں پر پڑی اور جزیرۃ العرب کو صاف کر دیا، جو بدر میں پڑی، جو احد میں مرتی، جو حنین میں چمکی، جو فتح مکہ پہنچائی، جو طائف کے محاصرے کے وقت چمچمائی، جنہوں نے بنی قریظہ کو سفید ہستی سے جلا دیا۔ یہ ایک ہے جو محمد رسول اللہ نے مشرکین کے خلاف اٹھائی، اور دوسری وہ ہے جو حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آئی اور وہ ان کی گردنوں پر پڑی من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، مسلمان ہو کر کے پھر وہ مسلمان کھو دے، اسلام پہ آ کر اسلام کو چھوڑ دے، مرتد کہلاتا ہے، مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کے سامنے 3 دن تک توبہ کی جائے، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر سلمان ملکی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ آزادی کی رائے ہے، جو چاہے گاڑی لگے حکومت کو گاڑی لے پانی کو بھول کر کھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو کلمہ گو تھے، تائید کلمہ گو نہیں ہے، خالی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک کرنے کے پورے تقاضوں کو پورا نہیں کرے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اختلاف کیا ہے، آج اختلاف کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ کل عمر بن خطاب وقت کا فقیہ، وقت کا عالم، وہ حضرت
يقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ. یہ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو رسول الدین نے کہا دنیا کا مرجیا کر ہم جانتے نہیں. اللہ کے رسول نے دو فرقوں کے بارے میں کہا ایک مرجیا ہے اور ایک فارسی ہے جو جہنم میں جائیں گے اور جنت میں نہیں جا سکیں گے. مرجیا وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچاتا جو چاہے کرے گا. آدمی اسلام میں داخل ہو گیا تو داخل ہو گیا پھر ساری نہیں ہماری مرجیا ہیں جو وجہ سے بنے ہیں اور بات یہ کہتے ہیں کہ ملاحظ قبولہ کرنے کے بعد اسلام سے نہیں ہے. دونوں ہی امتحان پر بیٹھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی برا نقصان نہیں پہنچاتا کچھ بھی کرے گا بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے بعد جنت تمہارے باپ کی ہے ہر حال میں نہیں کر رہے گی کوئی برا نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ مرجیا ہے. اور بھائیوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کیا اور اسلام سے خارج ہوئے جہنم میں جائیں گے. دونوں فرقوں کو محمد رسول اللہ نے کہا کہ دونوں ہی مسلمان نہیں ہیں. ایک فارسی ہے ایک مرجیا ہے. لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے مگر جو لوگ نماز کو مسجد میں ادا کریں امام کے ساتھ اور زکات کو کہیں کہ ہم زکات بیت المال میں نہیں دیں گے جو امامت تسلیم نہ کرتے ہوں تو بیت المال میں زکات نہیں دیں گے. اے رومان تم کیا کہتے ہو. میں ان سے اتنی شدت کے ساتھ چل رہوں گا کہ اگر میرا بایاں حصہ انکار کرے گا تمہیں دم سے لوں گا اور اگر دایاں انکار کرے گا تمہیں بائیں سے مقابلہ کروں گا. سنو تم نے اب تک میری مرضی دیکھی تھی لیکن اب قرآن نے جو ہماری شان بیان کی ہے وہ ہمارا بینہم پاک میں کہا ہے اشداء اور الکفار پہلے کہا ہے. لہٰذا اس کا پہلا انصاف میں ہوں اس کا پہلا انصاف میں ہوں. اب تم مجھے افسر سے بولے. قرآن صحابہ کی تعریف بیان کرتا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے والذین آمنوا اشداء علی الکفار. لہٰذا اب میری شدت دیکھو میں ہی اللہ کے رسول کا نائب ہوں میں ان کا خلیفہ ہوں ان کی وراثت مجھے ملی ہے. لوگ یہ اس آیت کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں اور دوسری آیت بھی ہمارے لیے آئی ہے جو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور مرتد ہو جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اٹھا کر لائے گا یحبہم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. وہ مومنین پہ نرم ہوں گے اور اللہ کے باقیوں پر انتہائی سخت ہوں گے لوہے سے زیادہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے وہ لوگ لڑائی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے اس آیت کا پہلا مصداق ابوبکر صدیق ہے جنہوں نے مرتدین سے جہاد. لوگ سمجھتے ہیں کہ دن ہر حال میں آدمی مسلمان ہوتا ہے. ایسا خیال افہام ہے جیسے نماز کچھ چیزوں کو ٹوٹ جاتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی اسلام سے جہاد پوری کر گئے. تو یہ دوسری تلوار سے محمد رسول اللہ جن کے ساتھ بھیجے گئے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں آئی انہوں نے ختم نبوت کے دعوے داروں اور ختم نبوت پہ حملہ کرنے والوں اس کے خلاف استعمال کی مرتدین کے خلاف استعمال کی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سنو جب بعد میں لوگوں نے توبہ کی تو ان کے بعد یہ کہا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول کی جائے گی جب تم یہ اقرار کرو کہ کہ تمہارے مقبولین جہنم میں گئے ہیں وہ مرتد تھے. یہ مت کہو کہ وہ مسلمانوں کے یہی چلتی بلکہ وہ مرتدین ابوبکر صدیق کے بھی چلتی اور ہمارے گروپ میں شہید ہوئے ہیں وہ جنت کے اندر ہے تب ان کی توبہ قبول کی گئی. اور یہ ہماری پوری امت کو سب کہتی ہے کہ وہ مرتدین کہلاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
میرے کتاب سے مقابلہ کیا، جو قرآن نے کہا، جو قرآن نے کہا، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جب تک کہ یہ جزیہ نہ دینے لگے، جب تک یہ جزیہ دینے پر راضی نہ ہو جائیں، ان پر برستی رہے صاغرون، ذلیل و خوار ہو کر، یہ سر جھکا کر، آنکھ نیچے لا کر کے آپ کو جزیہ دے، اس وقت دل سے روک دیا جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. مگر آج جب یہ منظر منظور رقہ ملک شام میں لگایا گیا تو مسلمان کہہ رہے عیسائیوں کو بڑا ظلم بڑا ان سے ٹیکس لیا گیا، ان کو جزیہ لگا دیا. ارے ان پہ جزیہ لگا دیا، کتنا ظلم ہے عیسائیوں کے ساتھ. ہمیں ٹیکس میں دینا چاہیے تھا، ان سے ہم سے ٹیکس لے. یہ مسلمان نہیں ہے جو ان سے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. اسلام سے خالی میں خاصی ہے، اسلام سے کوئی بات نہیں. تو بھرے پڑے اخبارات موجود ہے، تقاضے موجود ہیں، عبارات نہیں. یہ مسلمان کہتے ہیں جو عیسائیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. ارے ظلم و ستم کہاں کر رہے ہیں؟ وہ وہی کر رہے ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عیسائیوں سے کہ اے عیسائیوں، تم ہم سے مقابلے پر آتے ہو تو مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرو تو پھر جانتے ہو کہ انجام تمہیں معلوم ہے کہ اسلام کی قوت و شدت سے مقابلہ نہیں کرو. وہی میں کہیں گے نہیں. اور چوتھی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آئی جو ہار چیزوں کے جسم پر کریں. ہاں وہی پھانسی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے علی، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ابن سبا نے کتنا کھڑا کیا تھا، جو یہودی تھا، جو ابن سبا کا بیٹا تھا، جو یہودی تھا، جس نے اسلام کو ٹکڑے کرنے کے لیے حضرت علی کی محبت کا شوشہ چھوڑا. اور پہلی بار اس نے یہ کہا کہ ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ کے وصی حضرت علی ہے، جس نے یہ بات کہی کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نائب اور خلیفہ تھے، اسی طرح حضرت علی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. یہی وہ شخص جس نے پہلی بار اسلام کو ٹکڑے کرنے کے لیے کہا کہ محمد رسول اللہ کے ان تینوں خلافہ نے، جن میں پہلے ابو بکر ہے، دوسرے عمر ابن خطاب ہے اور تیسرے عثمان غنی ہے، حضرت علی کی خلافت کو برپا کر لیا اور چھین لیا. یہ قوت حضرت عمر کے دور میں تو کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کچھ اٹھ نہیں سکتی تھی، حضرت عثمان غنی کے 10 سال تک کوئی ہمت نہ ہوئی. لیکن ان کا جب طبیعت میں نرمی تھی اور جب اسلام پہنچ گیا بہت دور تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو ان ابن سبا نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں قسم کھا کر تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس قوم کو میں اب ایسے ٹکڑے کر دوں گا کہ تمہیں میدانوں میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اندر دلوں میں چھپ کے رہ جانا. میں انہیں کے ہاتھوں ان کے دین کے ٹکڑے کر دے گا. جس طرح ہمارے باپ دادا میں سے سینٹ پال نے دین عیسائیت کو شرک میں تبدیل کر دیا. عیسائیوں کے آج تک 3 فرقے ہیں. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے اور وہ اللہ بن کے زمین سے اترے تھے اپنے لوگوں سے محبت کرنے کے لیے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں، اس لیے عیسیٰ بن کر آیا اور سوری پہ چڑھ گیا اور اس نے کفارہ ادا کر دیا. لہٰذا عیسائی کتنے ہی گناہ کریں، کتنے ہی ظلم کریں، کتنے ہی زنا کریں، کتنے ہی شراب پیے، کتنے ہی نائٹ کلبوں میں جائیں، اللہ ان کو سزا نہیں دے گا کیونکہ اللہ ان کی طرف سے کچھ گزر گیا. دوسرا فرقہ عیسائیوں کا اس نے یہ پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں کا تیسرا ہے. ایک روح القدس، دوسرے حضرت عیسیٰ اور تیسرے اللہ. جو تین ملتے ہیں تو اللہ بنتا ہے، تینوں پارٹنر. اور تیسرا فرقہ اس نے عیسائیوں نے وہ پیدا کر دیا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پوری عیسائیت آج کسی کی چل رہی ہے. وہ دین جو دین اسلام تھا، وہ دین جو دین توحید تھا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، یہودی سینٹ پال میں پاؤلوس جس کو کہا جاتا ہے، اس
عیسائی دین اختیار کر کے اس کی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ دین جو توحید پر مبنی تھا اسے اس نے تسلیم بنا دیا، اسے اس نے شرک سے آلودہ کر دیا۔ یہی کوشش حضرت عثمان کے زمانے میں ابن سبا نے کی کہ میں اس دین کو ہی ختم کیے دیتا ہوں، میں حضرت علی کو وہ مخلوق بنا دوں جو ماں بڑا اس لیے وہ حضرت علی کو کہنے لگے کوشش کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا علی مدد، ان کے یہاں حضرت علی کا درجہ اللہ کا، انہی میں سے ابن سبا نے گروہ کھڑا کیا اور یہ کہا کہ اے علی آپ کو اللہ ہے اور ہم کو اللہ کو آپ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہی فرقہ علی اور مصیری ہے، یہی علی اور مصیری ہے۔ جب یہ سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اتنی جرأت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری شکل میں تبدیل کرے، یہ عقیدہ پیدا کریں، یہ گردن کاٹنے سے ان کا کام نہیں چلے گا۔ حضرت علی نے ان تمام کو جمع کیا اور جمع کر کے سب کو آگ میں جلا دیا۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے، مگر بخاری وہی بڑے مرحوم کے ساتھ کہہ رہے تھے ختم ہو جاتی ہے پوری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلایا اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس ابن سبا کو بھی جلا دیا تھا۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پر اگر کوئی گروہ کوئی جماعت اس پر عمل کرنے لگے تو سب سے پہلے میں اور بعد میں آپ آسمان پر کوئی اٹھا لیں گے کہ اسلام میں تو ایسا ہے ہی، تو حضرت علی اسلام سے خارج ہے، حضرت صدیق خارج ہے، خالد بن ولید خارج تھے، حضرت بکر صدیق نے اس زمانے کے مرتد مالک بن نوارہ کو زندہ کرایا تھا۔ اور سنو سیرت میں پڑھو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہی مشورہ دیا تھا جو سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے سیرت مصطفیٰ میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا کہ ایک وادی میں آپ کی لکڑیاں جمع کر دی جائیں اور میرا خیال ہے کہ سب کو ملا جائے۔ ایسا نہ کیا جائے، لیکن جہاں عبرت کے طور پر، جہاں سزا کے طور پر، جہاں قصاص کا مسئلہ ایسا ہے تو اہل علم نے، ابن قیم نے، ابن جوزی نے، ابن تیمیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی کے بھائی کو کوئی قتل کرے خنجر سے تو قصاصاً خنجر سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی پہاڑ سے گرا کے مارے تو قصاصاً پہاڑ سے بھی گرایا جا سکتا ہے، اگر کوئی دریا میں ڈبو کے مارے تو دریا میں ڈبو کر بھی مارا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی آگ میں جلا کر مارے تو آگ میں جلا کر بھی مارا جا سکتا ہے۔ شریعت اور ملت بیضا اٹھاؤ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کر کے دکھایا۔ اس نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لہذا اگر کوئی ابوبکر صدیق کی سنت کو زندہ کرے اور مستقیم پر اپنی تلوار برسائے تو وہ صدیق اکبر کا جانشین ہے۔ اگر کوئی اہل کتاب سے جنگ کرے، رومیوں سے مقابلہ کرے اور وہ بنو اکبر سے اس کا مقابلہ ہو تو وہ عمر بن خطاب کے جانشینوں سے ان کے سامنے کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی مہربان کی طرح خارجیوں سے مقابلہ کرے، خارجیوں سے مقابلہ کرے جیسا کہ حضرت علی نے کیا، یہ وہ لوگ تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت پر بھی چلنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چار پہلوؤں کے ساتھ بھیجا، ایک سنت استعمال کی 3 خلفائے راشدین میں سے 3 خلیفاؤں سے۔ اور نوجوان ساتھیوں، ایک اور حدیث سنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی، اس حدیث کی روشنی میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک طائفہ منصورہ، طائفہ منصورہ کا مطلب اس کی مدد کر دی گئی ہے، مدد کی جا چکی ہے۔ لا تزال طائفة من امتی، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک ٹکڑا یقاتلون علی الحق، حق کے لیے مقابلہ کرتا رہے گا، ظاہرین علی من نواہم، اللہ کے رسول نے اس کے فتح یاب ہونے کی بشارت بھی سنا دی ہے۔ لا یضرهم من خالفهم ولا یضرهم من خذلهم، انہیں رسوا کرنے والے رسوا نہیں کر سکتے، انہیں تکلیف پہنچانے والے ضرر نہیں
ہو جا سکتے. کسی حدیث میں آپ نے فرمایا حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ قیامت آ جائے گی. ایک حدیث میں فرمایا حتی ینزل عیسی ابن مریم, یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے. ایک مقام پر آپ نے فرمایا حتی یقاتل, یہاں تک کہ اس جماعت کا آخری فرد تنہا اکیلا ہی کھڑا ہوگا. حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال, یہاں تک کہ آپ کی طرف سے دجال کو بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, اس سے بھی مقابلہ کرے. یہ ہے طائفہ منصورہ, یہ ہے وہ جماعت جسے کوئی طاقت ضرور نہیں پہنچائے گی. یہی ہے وہ جو پتنجاب ہوتا رہے گا. دنیا کہے گی انہیں کامیابی کہاں سے مل رہی ہے, انہیں افسہ کہاں سے آ رہا ہے, انہیں ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں, ان کی بیٹ پر کون کھڑا ہوا ہے, ان کی بت پر کون ہے, انہیں کہاں سے چیزیں مل رہی ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید اور بھیانک جنگ لڑنے والا کون ہے. اللہ اشد باسا و اشد تنکیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مقابلے پر نکلنے والا کون ہے. جب صحابہ نے بدر میں 70 کو ختم کر کے 70 کو گرفتار کیا, 70 کو کنویں میں ڈال کر کے چلے, اور جب یہ میدان جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو ہم نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جب چاہے جس طرح چاہے ہلاک کرے. وہ چاہے تو زمزموں سے ہلاک کرے, وہ چاہے تو آگ سے ہلاک کرے, وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور معاف کے ذریعے سے وہ جہل کا خاتمہ کرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ امیہ حضرت بلال کو پیٹنے والا کہاں نکل کر جائے, میدان بدر میں نکل کر جائے. اور حضرت بلال کی نظر جب امیہ پر پڑے تو کیا کہیں ان میں جنگو اگر یہ بچ گیا, اگر یہ بچ گیا ان کو مان جنگی نہ تھا, اگر یہ بچ گیا تو میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے. یہ کہہ کر انہوں نے سارے مدینہ کو پکارا اور پکار کر کہا یہی وہ شخص ہے جو مجھے ریت پر بٹھاتا تھا, یہی ہے جو اللہ پر کہنے پر میری کمر پر کوڑے برساتا تھا, یہی وہ ہے جو اتنا مارتا تھا کہ میری زبان پر کانٹے چل جاتے تھے, جو خود تھک جاتا تھا تو جہل کو بلاتا تھا, کبھی ابو لہب کو بلاتا تھا, کبھی شیبہ عتبہ کو بلاتا تھا, کبھی ابی بن خلف کو بلاتا تھا. یہ کہہ کر حضرت بلال نے اس شان سے چھلانگ لگائی کہ اسے زمین پر گرا ڈالا. اس نے اپنے کو بچانے کے لیے عبد الرحمان بن عوف کو پکارا. عبد الرحمان بن عوف اس کو بچانے کے لیے کہ اس کو قیدی ہی بنا دیں گے, اسے قتل کرنا کون سا ضروری ہے, اس کے اوپر لیٹ گئے. مگر انصاف صحابہ نے حضرت بلال کی آواز کو سن کر ان کا ساتھ دیا اور کہا اور سائڈ سے اس کا کام تمام کر دیا, جس میں عبد الرحمان بن عوف وکیل ہوئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ جو چاہے وہ کرے, کبھی کے دن بڑے کر دے, کبھی کی راتیں. اے امت مسلمہ, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم کر رہے ہیں. لہذا تمام دنیا کے یہود خلافت اسلامیہ کو اٹھا کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرتے, برطانیہ سے ایگریمنٹ کرتے 1948 میں اسرائیل آ گئے, وہاں آ گئے. یہ جملہ مشہور ہے کہ ہندوؤں کی موت آتی ہے تو ہوائی کے برباد کرا. جس طرح ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر آیا تو محمد رسول اللہ نے تحقیق کی کہ کون آیا ہے, تو ان جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ فنا بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحابہ مبارک ہو, اہل مکہ نے اپنے دوستوں کو بے وطن کی طرف دے دیا اور اعلان کر دیا تھا ہاذا مقتل ابی جہل وہذا مقتل ابی شیبہ وہذا مقتل فلاں. اور تاریخ سیرت اور سنت بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے چھری سے جس مقام پر نشان لگایا تھا وہی ان کا چودھری کہتا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے یہودیوں سے اپنا حساب چکتا کریں گے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نظر فیکم عیسی ابن مریم, تمہاری خوشیوں, تمہاری مسرتوں, تمہاری کیفیتوں کا کیا
درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، حکماً عدلاً، حاکم بن کر انصاف پسند بادشاہ بن کر آئیں گے. کیا کریں گے وہ؟ یقتلون الخنزیر، خنزیر کا صفایا کریں. بعض علماء نے اس سے کہا خنزیر سے مراد یہودی، یہی تو خنزیر کی اولاد ہے جن کے بعد خنزیر بنایا تھا اللہ نے. یہ خنزیر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتے. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، عیسائیوں کی ہر کراس کو توڑنا ہے. کتنا ماتم ہو رہا ہے، میڈیا کتنا وہ کون سا حصہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو یہ تھا کہ ایک مادے کو پتھر بنائے تو دوسرا پیش کر دو، اور دوسرے بنائے تو تیسرا پیش کر دو، اور پورے دن پٹتے ہی رہو. یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے. پورا میڈیا کہے گا یہ دجال ہے، پورا میڈیا کہے گا یہ دجال ہے، جس نے سارے چرچ توڑا ہے، جس نے ساری عبادت گاہیں توڑ ڈالی. یہ تو جہاں جا رہا ہے جہاں کو توڑ رہا ہے، یہ تو قانون بنا کر اس نے پورے ہندوستان کو ختم کر دیا ہے. لہذا میڈیا یہی تو اتار رہا ہوگا، اور اس کو پہلے حق اور اہل باطل کا خیمے میں کیا پکار مچ رہی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام نہیں، عیسیٰ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ قرآن کو بولے. اسی دن کے لیے محمد رسول اللہ نے کہا ہے جب عیسیٰ آئیں گے یکسر الصلیب تو قرآن کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، بالکل ایک قرآن ختم. خنزیر کا خاتمہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی سانس عطا کرے گا جو اپنی ناک سے نکلے گی، اور ہر مشرک، ہر بازی، ہر یہودی اس کے بدلے ختم ہو جائے. جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم. ارے ابھی تو جو آئے نا وہ جزیہ لگ رہے ہیں. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو جزیہ ختم. اسلام قبول کر اور میں جاننے میں گا پوری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا، اور ایک بھی یہودی نہیں بچے گا. غربت کے پیچھے چھپنا چاہے گا، بس وہ پیر سائلنٹ رہے گا. لیکن ہر پتھر، ہر درخت، ہر بنیاد، ہر بنکر، ہر مقام بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے. اے مسلمان آ اور اس کا خاتمہ کر دے. تم محمد رسول اللہ کی شریعت والا ہے. اب اللہ حضرت حود کی سنت کو نہیں اپنائے گا کہ حود سے کہا جائے تم نکل جاؤ، ہم تمہاری قوم کو ہلاک کرتے ہیں. حضرت صالح کے تم ماننے والے نہیں ہو کہ اللہ کہے کہ تم اپنے لوگوں کو نکل جاؤ، ہم زلزلوں سے ہلاک کرتے ہیں. تم قوم لوط کی طرح اللہ تعالیٰ اب نہیں بھیجے گا. محمد رسول اللہ کے صحابہ کی طرح تمہیں صدر سجانا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہی ہاتھوں میں سزا دے گا. یہ منظر دنیا دیکھے گی، اس دیکھنے کے لیے دلوں کو مجبور کرو. امام مہدی کے استقبال کے لیے سینے تیار کرو. حضرت عیسیٰ کے لشکر میں مل جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو اور کرتے رہو اور کسی اور کی طرف میں بھی چلے جاؤ. اسی لیے آج سے تیاریاں کرو. حضرت عیسیٰ اس دن کو اچھا نہیں لگ سکتے ہیں کہ قرآن سنت کو بنا سنجرا تسلیم نہ کرے، جو یہود نصارا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے، جو دنیا کی میڈیا کا شکار ہو جائے. وہ حضرت عیسیٰ کے لشکر میں نہیں جا سکتا ہے، وہ امام مہدی کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے. جب امام مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے تو کہاں پر ظاہر ہوں گے؟ مکہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے. مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو بیعت تو دنیا کو دوبارہ کہا ہے. جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو سارا میڈیا چیزوں کو دے گا، جن چیزوں کو دے گا کہ ساری دنیا کے رشتوں نے اپنا امیر نیا بنا لیا اور کہیں کام کرے گا. محمد کرنا آپ کے ہاتھ بیعت ہوگی. اور بیعت کرنے کے لیے کون ہے؟ ہمارا آپ کا نمبر بہت فرمائے ہماری اس کا خصوصی بدل ہو جائے تو کام چل جائے. نیند کا سارا ہے، بیمار ہوئے اس کے شہر کسی تکار کے لڑکے سے دوا لے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث اٹھا کر دیکھو حضرت امام مہدی سے بیعت کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے. سب سے پہلے کہاں سے لشکر آئے گا؟ اتاہ العزائم العراق و ابدال الشام.
عراق سے جتھے کے جتھے، دستے کے دستے غازی آئیں گے، عراق سے آئیں گے. پہلے لفظ اللہ کے رسول نے عراق استعمال کیا ہے. وہ ابدال شام، اور شام کے اولیاء آئیں گے جنہیں آج تم خالی کہہ رہے ہو، یہ تکفیری کہہ رہے ہو، وہ ایمان مہدی کا لشکر ہے، ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے، جنہوں نے اقوام متحدہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رکھی ہو، جنہوں نے امریکہ کو اپنا سربراہ تسلیم کیا ہوا ہے، جو روس کا دامن پکڑ چکے ہیں، جو سیکورٹی کونسل میں اپنا سر جھکاتے ہیں، جو ہمارے متحدہ کی یہودیوں میں قانون کو مانتے ہیں، وہ امام مہدی کو مانیں گے، وہ امام مہدی کے ساتھ چلے جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے. وہ ابدال شام، ان کے پاس اہل عراق کے جتھے آئیں گے اور ملک شام کے دیوانے اور ابدال آئیں گے، اور یہ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے جو امام مہدی سے پہلے موجود ہوں گے، ان کی آواز کے بعد تھوڑی سی تب ان کی شام سے سنائی لشکر بھیجے گا حضرت مہدی کو گرفتار کرنے کے لیے وہ ہمارے پیدا ہو جائے گا. اور پھر یہ نکلیں گے لوگ جس کی طرف ایک رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی ہے، ستجدون اجنادا، القریب تم لشکر دیکھو گے. جن کو لشکر کو کہا جاتا ہے، لشکر دیکھو گے اجنادا، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق. ایک لشکر یمن میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں اور ایک شام میں اور ایک عراق میں. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں کون سے لشکر میں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو شام، تم شام کے لشکر میں شامل ہو جانا، اس لیے کہ شام وہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہوگا اور وہ زمین کے تمام اہل خیر سمٹ کر ملک شام میں جمع ہو جائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ کے دور میں سب سمٹ کر مدینے میں جمع ہو. اور اگر شام میں نہ جا سکے تو یمن میں جمع ہو جائے. اب یہی تینوں کو سینٹرل پوائنٹ ہے، یہی ارجنٹل، یہی تو لشکر ہے، یہی تو سمجھ کر آ رہے ہیں. اسی مقام پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی ہیڈ کوارٹر ہوگا امام مہدی کا، یہی ہیڈ کوارٹر ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا، اور اسی ہیڈ کوارٹر پر دجال کی فوجوں سے بھڑک ہوگی، اور وہیں پر جمع ہو گئے ہیں تمام کے تمام یہودی. یہودیوں نے اسرائیل کے دروازے پر لد گیٹ بنا رکھا ہے جس کو لدا بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں ایک ایسا ایئرپورٹ بنایا ہے جو فضا میں ہوا میں تیر رہا ہے. تمام یہودیوں کی کوشش یہ ہوگی کہ اس لد گیٹ سے اس ایروپلین کے ذریعے سے دجال کو اٹھا کر کی کہاں بنا دیا جائے، یہودیوں پر عمارت پر حضرت ٹھاٹ کرے. تو زمین پر تو چھوڑے گی نہیں حضرت عیسیٰ، وہ کہے گا تم یہاں آئے ہو، آپ کی جگہ جانا. یا اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا، میرا شیطان بھی مجھے اوپر بچا کے سکتا. یہی وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ اللِّدِّ، اور حضرت عیسیٰ اس کے نیزہ مار کر قتل کر دیں گے اور اس کے خون کے نیزے کو خون امت کے سامنے دکھائیں گے. وہ امت کہتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ جائے گی، آپ یہاں بیٹھے آپ دیکھ لیں گے دجال کا. اسی کا بنایا ہوا میڈیا حضرت عیسیٰ استعمال فرمائیں گے، قتل کر دیا دجال. یہی ہے وہ اسرائیل جس کی بنیاد پر انہیں بتایا گیا. ملک سیریا اور شام میں جب ہوئی، ظاہر ہے کہ وہاں سے آنے کا راستہ گولان کی پہاڑیاں بھی ہیں. اسی گولان کی پہاڑیوں پر 1956 میں قبضہ ہوا ہے، اور آج تک وہ اسرائیل کے پاس موجود ہیں گولان کی پہاڑیاں، جہاں پر رہتے ہوئے پوری جزیرت العرب کو، پورے عرب کنٹریز کو کنٹرول کرتا ہے. یہاں بڑے بڑے آلات لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں. اس کو پہلے ہندو نے اپنے کنٹرول میں دے دیا ہے تاکہ یہاں سے وہ پوری دنیا کو چیک کر سکے. اور اس طرح اسرائیل میں رہتا ہے کہ اس کے کی حفاظت میں کھڑے. مگر اس طرح مکڑی جالا کرتی ہے اور جالے سے تن کے باہر نہیں کرتی، موت اسی جال میں ہوئی. جالا تو ایسا تنگی ہے کہ کوئی تک نہ پہنچے، اور لوگ کی کوئی آئے اور شکار کر کے پھر بیچ میں جا کر کے بیٹھ جائے. یہ جالا بنتی ہے مگر وہ جالا
میں نہ ملے. اسی لیے ان تمام کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کی سازش انکار عنکبوت موجود والا ہے اور سورہ قرآن میں عنکبوت ہے. اسرائیل نے جو جاوا گنا کہ اب میں بیٹھ گیا ہوں آرام سے, میرے آس پاس کون ہے جو مجھ سے ٹکرائے, ادھر دریا کے پار کرتی ہے, وہ حکمران کبھی بھی مجھ سے کمرے نہیں ملا سکتے ہیں. ادھر جارڈن میں شاہ حسین کا خاندان ہے جن کے اولادیں ہی میری اپنی بیٹیوں اور میری اپنی اولادوں کی اولادیں ہیں. لہٰذا یہ تو میرے دفاع میں کھڑے رہیں گے. لہٰذا برابر میں بدنام ہے جہاں عیسائی اور شیعہ ملیشیات تھے. حزب اللہ کی شکل میں حزب الشیطان ان کی حفاظت پر کھڑی ہوئی ہے. جب ان کے شام میں چل رہے سنت اور جماعت کھڑے ہوئے اور اسرائیل کو یہ لگا کہ اہل سنت اور جماعت کہیں بحران کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے ہماری سرحدوں تک نہ پہنچ جائیں. کبھی حزب اللہ اور حزب الشیطان نے بھی کہا کہ اہل سنت اور جماعت کے گلے پہنچا دو. حزب الشیطان 2011 سے اب تک حسن اللہ کی قیادت میں لڑ رہی ہے اور اسرائیل کا دفاع کر رہی ہے. اور ان کی مدد کے لیے ادھر ایران کھڑا ہوا ہے جو اپنی فوجیں سختی فوجیں بھیج رہا ہے, جو اتنا عظیمہ ہے, لہٰذا اتنے لوگان کی مدد کی ہے. یہی وہ ہے جو یمن کے مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے, یمن میں اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے عدم اوین سے اسلام کے مددگار اٹھیں گے. اور آج عدم اوین سے اسلام کے چراغے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کچلنے ختم کرنے کے لیے وہاں دوسروں کو کھڑا کر دیا گیا ہے. ادھر سب کے سب ان کے بعد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. عراق میں جنگ اور یہاں تک کہ ان کے تمام اطراف میں متحدہ عرب امارات اس سب کے درمیان پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں. اور سب کا نشانہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے وہ دیوانے جو اس بکری کے جال کو توڑ کر اپنے قدس کی طرف جانا چاہتے ہیں, جو اپنے مقدس کو فتح کرنا چاہتے ہیں, جو حضرت مہدی کے لشکر کا پہلا حصہ ہے, جو ان کی تیاریاں کر رہے ہیں, انہیں کچل دیا جائے. مگر الحمدللہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مہدی کی حفاظت کی ہے, جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی اس زمانے کے یہودیوں نے حفاظت کی ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت حق کی حفاظت فرمائے گا. اور یہ شکل سے کبھی روزگار نہیں ہوئی. یہ منصور یہ جو جماعت ہے جو اس آیت کا مستاق بن کے اب اٹھی ہے, جب صدیق اکبر اٹھے تھے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا. جب 24 اکتوبر 1945 کو تمام حکمرانوں نے امریکہ کے سامنے سر جھکا کر, فرانس و برطانیہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر, چائنا اور روس کے سامنے سجدہ کر کے یہ کہا کہ آج سے ہمارے مسائل کا حل تم کرو گے, ہم اپنی انسانی عدالت کو تالا لگاتے ہیں, ہم قرآن کو عدالتوں سے ہٹا کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت مسجدوں میں تو کریں گے, ہم قرآن کی تلاوت اپنی خانقاہوں میں تو کریں گے, ہم قرآن کی تلاوت اپنی ہجروں میں تو کریں گے, لیکن عدالتوں میں قرآن لے کر نہیں آئیں گے. عدالت میں تمہارا قانون چلے گا, لہذا ہم تمہارے پابند ہیں. مشرقی شہروں کا مسئلہ ہو, یہ مسئلہ کشمیر ہو, یہ وہ مسئلہ عراق ہو, وہ ہندوستان کا مسئلہ ہو, یا وہ سودان کا مسئلہ ہو, ہم حل کرانے کے لیے تمہاری عدالت میں آئیں گے, ہم تمہاری عدالت میں آئیں گے, ہم تعبد کو تمہارا حکم مانیں گے. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے انہوں نے انکار کر دیا. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہہ دیا من لم یحکم بما انزل اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ نہ کرے, فاولئک هم الکافرون, یہ لوگ کافر ہیں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, جو اللہ کی نازل کی کتاب سے فیصلہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. تین آیتیں اللہ نے ان کی رائے میں بیان فرمائی. ابھی کوئی شک ہے نہیں خود کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے آیت میں ہم تعلیم کریں گے, آیت کو ڈھونڈیں گے, مجاز پر دے کر آئیں گے, نہیں تو مسلمان ہی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم, تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. قرآن کریم نے صحابہ سے کہا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, ظالموں کی طرف مائل
ماں کے پیٹوں سے بچے چاپ کر کے نکالے گئے اور ماں کے پیٹ پر زمین بنا دی گئی، اس بچے کو ختم کر دیا گیا. کیا امت مسلمہ صومالیہ کو بھول جائے گی؟ کیا امت مسلمہ کورونا کو بھول جائے گی؟ کیا امت مسلمہ شیشان کو بھول جائے گی؟ کیا افغانستان کو بھول جائے گی؟ کیا عراق کو بھول جائے گی؟ ان ظالموں کے دسترخوان پر کھانے والے، ان ظالموں کا اپنی افواج پہ استقبال کرنے والے، ان ظالموں کے ساتھ باہوں میں باتیں ملا کر ناچنے والے، ان ظالموں کے جھنڈے کے ساتھ کلمہ طیبہ کا جھنڈا لا الہ الا اللہ لگا کر پوری دنیا کو دعوت دینے والے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں معصوم نہیں ہوں گے؟ جب یہ مرتد ہو گئے، جب یہ اسلام سے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں کا سودا کر کے آئیں گے، اپنی ماں سے کہہ کے آئیں گے ماں میں نکلا ہوں تمہارا راج کر نہیں آؤں گا، جو تاریخ دنیا کی طرح کشتیاں تو نہیں بلکہ اپنے پاسپورٹ کرا کر یہ کہیں گے کہ واپس وطن کی طرف نہیں لوٹنا ہے. فلا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. دنیا میں کچھ بھی کہتی رہے، وقتی کہے، غریبوں کہے، اسلام سے ہاری کہے، انہیں اخلاق سے ہاری کہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اے لوگوں توبہ کر لو. اگر ہم نے قدرت پائی، وہ قدرت پانے کے بعد اگر ہم نے قدرت پائی تو ہمارا رب ہم سے کہتا ہے کہ جب تم ان کو قدرت پالو اور سنت الوفا، تو مقبول کی دینے باندھنا ہم کے مت باندھنا اور سنت الوفا اور سب اور ان کو ایسی سزا دینا جن کے پیچھے والے بیٹھ جائے. قرآن میں ہے نہیں پرواہ کریں گے، وہ سنت دوہرائیں گے جو محمد رسول اللہ نے سجائے بڑی اللہ کا بدلہ ہر ایک کو ملے گا. یہ ان سے ہی ملے گا جو لہری کے جھنڈے اپنے پیروں کے نیچے رون چکا ہو، جو مار کی قسم کو اپنے قدموں سے ختم کر چکا ہو. یہ ان سے ہی ملے گا جو سیکولرزم کی بنیادوں کو ہلا چکا ہو، جس کے سامنے صرف دین اسلام ہو. یہ کہتا ہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عطا فرمائے گا. لہذا قوم کتنی بھی رہے گی، کتنی بھی رہے گی، آئے گا قرآن بلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں صدی کے پہلے حصے میں اس نے اسلام کو رنگے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت وہی ہے جو رسول نے غزوہ خندق پہ کہا تھا اے اللہ اس حملے کو آخری حملہ بنا دیجیے. الان نبذوہم ولا یبذوننا، جب احزاب سے فوج بھاگی تھی، جب ان کے خیمے اٹھتے تھے، جب ان کے اونٹ بھاگ رہے تھے، جب ان کے دل کتر کتر ہو رہے تھے، اللہ نے کہا تھا کہ تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو تحسبهم جميعا، تم یہ اکٹھا سمجھ رہے ہو قلوبهم شتى، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ دشمن دوبارہ اکٹھا نہیں ہو سکے گا. اب دنیا پھر وہی دور دیکھے گی جس کا اللہ